آج کل ریکروٹمنٹس کا جو ہے وہ چل رہا ہے اور ابھی میں کل 6,000 کے قریب آپ بھرتی بھی کرنے جا رہے ہیں کانسٹیبلس. تو اس کا طریقہ بتائیے گا کہ ابھی ڈیٹ ہے یہ گزر گئی؟ اپلیکیشنیں بھی آتی ہیں سر میرا قد آدھا انچ گھٹ ہے سر کوئی مہربانی کر دو. بالکل سر میں دوڑ تو بس 5 سیکنڈ پیچھے فیل ہو گیا بس خدا کچھ مہربانی کر دو. ابھی سر ویسے ریکوائرمنٹس ہیں کیا؟ آپ کے اگر میٹرک میں نمبر 50% ہونے چاہیے تو وہ ظاہر ہے 50% ہوں گے تو اپلیکیشن ایکسیپٹ. جب آپ ایک چیز ساری دے دیتے ہیں ایڈ کے اندر بتا دیتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں تو جب اس کو آپ 2 نمبری کے ساتھ کر لیں گے تو ظاہری بات ہے پہلے ہی بنیاد ہی اس کی غلط رکھ رہے ہیں نا. چور نو جا کے تسی انٹرویو کر لو وہ کہے گا پولیس والے بڑے گندے نہیں وہ تو کہے گا نہیں میں چوری کی تھی. السلام علیکم جی ناظرین، میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح لیاقت ملک صاحب. اچھا سر، 2 فیز کلیئر ہو گئے، اپلیکیشن سبمیشن ٹیسٹ ہو گیا اور پمائش ہو گئی. آگے آ جاتا ہے دوسرا ریٹن ٹیسٹ کا معاملہ. ہاں تو ریٹن ٹیسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیپر بننے کا ہے نا تو آئی جی صاحب خود ایک افسر کو جو صرف آئی جی صاحب کو پتا کس نے پیپر بنایا. اچھا ٹھیک ہو گیا، یعنی کسی کو نہیں وہ پتا. اسی رات پیپر بنتا ہے، آئی جی صاحب اپروو کرتے ہیں. پیپر کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ بڑا کلاس ہے. جس جگہ پہ پیپر پرنٹ ہونا ہے وہ ایک دن پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اتنی فوٹو اسٹیٹ مشینیں، آپ کے کتنے کینڈیڈیٹس ہیں جی اتنے ہیں. ان کا پیپر فرض کیا 4 شیٹ کا ہے جی تو یار 100 اگر فرض کیا 1000 کینڈیڈیٹ ہے تو 4 شیٹیں 4000 شیٹیں پرنٹ کرنی پڑیں گی. کتنی مشینیں چاہیے جو 1 گھنٹے میں پرنٹ کر سکیں اتنی مشینیں لگا لیں وہاں. کیا بات ہے، وہ مشینیں وہاں پہنچ گئی، یعنی باہر نہیں پرنٹ ہوتی نہ جی نہ، ادھر ہی مشینیں پہنچ گئی جہاں پیپر ہونا ہے وہیں پہ مشینیں پہنچ گئی. زبردست. وہاں مشینیں لے جا کے اس کے بعد وہیں پہ ڈیوٹی لگ گئی. جو چیئرمین بورڈ ہے جو کہ ڈی آئی جی ہے جی اس کا پرسنل ای میل اور پرسنل واٹس ایپ نمبر کمیونیکیٹ ہو گیا. ایک دن پہلے اس پہ ٹیسٹ رن ہو گیا. کیا بات. اس کے پرسنل ای میل پہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ فائل جائے گی پیپر کی. اچھا اور اس کے پرسنل اس پہ واٹس ایپ پہ اس کا پاسورڈ جائے گا. کیا بات. یعنی وہ خود ہی کھولے گا. اگر کوئی اور کھولے گا اور پیپر لیک ہوا تو دیٹ ڈی آئی جی از ریسپانسیبل. دین کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے. اس لیے وہ سر پہ کھڑا ہو گئے، شریڈر ادھر ہی رکھا ہوتا ہے، وہ اپنے ای میل سے کھولتا ہے، اس کا ایک پرنٹ نکالتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے ابھی اس کے پرنٹ نکالنا شروع کرے. ادھر ہی اسٹیپلر والے منڈے ہوتے ہیں، انہیں نال اپنی ایلیٹ دے بندے لائے ہوتے ہیں سجے کھبے تاکہ کوئی بندہ ایتھوں پیپر شریڈ کیتا ہوئے بھی باہر نہ لے کے جائے. کیا بات. وہیں اس کی اسٹیپل ہو جاتے ہیں پیپر شیٹوں کے ساتھ. اسٹیپل کرنے کے بعد اور ہوتا ہے سارا ٹرو فالس ملٹیپل چوائس کوسچن، فل ان دی بلینکس 100 نمبر. کیا بات. وہ کر کے اس کے بعد اس وقت کینڈیڈیٹ آلریڈی سارے اندر بیٹھ چکے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے باہر جا ہی نہیں سکتے. جہاں جیمر اویلیبل ہے وہاں جیمر بھی لگائے ہوتے ہیں. اچھا گیجٹری کے والے سے بھی چیک کر لیتے ہیں. پچھلی دفعہ بندے بھی پکڑے، سی ایس ایس سے بھی آگے نکل گئی نا. پچھلے دن ہم نے پچھلے سال ہمارے ڈی پی او صاحب تھے جو ہے نا اسپیشل برانچ نے بہت اچھا کام کیا. اسپیشل برانچ ڈیوٹی کرتی ہے پرماننٹ، وہاں پہ جیمرز دیتے ہیں جہاں پاسبل ہے. جہاں پہ ہمارے ڈی پی او صاحب فیصل شہزاد صاحب نے لاسٹ ٹائم وہ بندہ پکڑے تھے جنہوں نے گیجٹری اور یہ چیزیں لگائی ہوئی تھیں، تو ہم نے ان کے خلاف پرچے بھی دیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد کہ جب کینڈیڈیٹ اندر آ چکے ہیں تو پیپر تو خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ لیک بھی ہو گیا پیپر تو کینڈیڈیٹ تو اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کمیونیکیٹ کون کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلی بات ہے لیک کا چانس نہیں، میں نے آپ کو چانس ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح. اچھا اس کے بعد پیپر ہوا. پیپر ہونے کے بعد وہیں پہ پیپر کے دوران بھی ایک بندے کی ویڈیو بن رہی ہے اور ڈرون ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے. اس کا آپ کو انٹرسٹنگ قصہ بھی پھر میں بتاؤں گا بعد میں. یعنی یہ اس کو ہم تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یا ہر ریجن میں وہیں پہ مشینیں لگیں گی. ہر ڈسٹرکٹ میں وہی فوٹو اسٹیٹ مشین ہے جہاں پیپر ہو رہا ہے اسی دن پرنٹ ہوگا. مثلا صبح 8 یعنی بجے یہ کنوینس والا کام بالکل صبح 9 بجے پیپر ٹرانسمٹ ہوا ہے، اسی وقت پرنٹ ہوا ہے. 10 بجے اگر پیپر شروع ہونا ہے تو ٹائم اتنا ہی رکھے کہ ٹھیک 10 بجے اسٹیپل ہو کے اتنے چلا جائے. کیا اور موقع تے کھڑے ہو گئے اسٹیج تے پرنٹ ہو رہے ہیں، سامنے بندے بیٹھے ہیں. ہمارے بورڈ کے پیپر سامنے بندے بیٹھے ہیں، کا نہیں ہے پی پی ایس سی کا اس طرح نہیں. اچھا اس کے بعد پیپر ہو گیا، شیٹیں کٹھی ہو گئی، اوکے انویجیلیشن ہو رہی، سارے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. ڈرون بھی اڑ رہا ہے، باقی بھی ہو رہا ہے، بندہ کوئی پر نہیں مار سکتا، چڑی بھی انشاءاللہ. اس کے بعد پیپر ہو گیا، پیپر کی شیٹیں کلیکٹ ہو گئیں. کلیکٹ ہونے کے بعد ٹیم آلریڈی مارک کی ہوئی ہے کہ 10 ٹیمیں ہیں یا 12 ٹیمیں یا 15 ٹیمیں، اسٹرینتھ کے حساب سے پہلے انہوں نے پلان کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جنرلی اسپیشل برانچ سے بھی کئی دفعہ چیک کروا لیتے ہیں کہ بندے ٹھیک نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک بڑا سا ہال، نارملی میس ہال پولیس لائن کا یا میٹنگ کانفرنس روم رکھا ہوتا ہے. وہیں سے جنرلی یہ کرتے ہیں کہ لائن وائز پیپر جتنے بندے بیٹھے ہیں وہ اکٹھے کیتے،
ٹوٹل کینڈیڈیٹ ٹوٹل پیپر کاؤنٹ کیتے پورے ہیں. اس کے بعد وہی موسٹ آف دا ٹائمز جو ڈی اے جی پیپر لیتا ہے نا وہ اپنی گڈی دی ڈگی جی پیپر رکھوا کے اچھا تو وہ پھر جہاں مارکنگ ہونی وہاں چلا جاتا ہے. کیا بات, ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچ کے میں آپ کو بتاتا ہوں, باقی نے بھی ایسے کیا ہوگا. میں جنگ میں جب گیا ہوں تو روزے تھے, ہم نے وہیں بیٹھ کے نا, تو میں عمران کرامت بخاری صاحب تھے, راشد ہدایت صاحب تھے, ڈی پی او صاحب, تو ہم نے وہیں پہ رینڈم پکڑ کے تو خود فیکٹیشیس نمبر لگانا شروع کر دی. اچھا, فیکٹیشیس نمبر لگانا شروع کر دیے, چٹوں پہ لگائے, چٹیں سیل کی, اور لڑکے کو کہا جی آپ ان کو کمپیوٹر پہ ساتھ ساتھ فیڈ کرتے جائیں. فیڈ کرنا شروع کر دیا کمپیوٹر پہ, ٹھیک ہے. وہ ہم لاہور سے بندہ لے کے گئے تھے جو فیڈ کرے, لوکل بھی نہیں رکھے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد جن لوگوں نے مارکنگ کرنی تھی وہ بیٹھے ہوئے, جب فیکٹیشیس لگ گئے, ان کے بنڈل بن گئے, اس میں سے پھر رینڈم نکال کے نا, تو ہم نے کی بھی دے دی بندوں کو, اور ساتھ ان کو دے دیا جی چیک کریں. ابھی انہوں نے مارکنگ شروع کر دی. ہر 4-5 بندوں پہ ایک ڈی ایس پی بیٹھا ہوا, اور اس کے ساتھ 3 بندے بیٹھے ہیں, ان میں سے کچھ پیپر وہ نکالے گا, ان کو کاؤنٹر چیک کر لے گا کہ ٹھیک ہے, اور جو بندہ مارک کر رہا ہے وہ اپنے سائن بھی کر رہا ہے اوپر, تاکہ پتہ ہو کہ اس بندے نے مارکنگ کی اور اس نے کاؤنٹنگ کی ہے, اس نے کاؤنٹر چیک کیا ہے. پھر اس میں سے بھی 10% کے قریب ہماری ٹیم نے, جس میں عمران کرامت بخاری صاحب اور باقی لوگ جو بھی کمیٹی, انہوں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا کہ یہ ٹوٹل ٹھیک ہے. وہ سارا کرنے کے بعد افطاری کا ٹائم ہوا, انہوں نے کہا افطاری, میں نے کہا جی ایتھے ہی کریں گے. اچھا, جو انہوں نے کی وہی آپ پہ کی. ہاں, امپورٹنٹ گل ہے کہ سارے نے ٹیلی فون ایک بیگ چ پا کے تو باہر رکھ. اچھا, یعنی کال بھی ڈسکنیکٹ ٹوٹلی باہر. وہ ویسے ہوتی جیل لگ گئی تو سگنل نہیں آتا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس تو بعد جو پیپر مارکنگ ہو گئی, مارکنگ کے بعد ساتھ ساتھ ہی جتنی مارکنگ ہوتی جا رہی ہے اس کا رزلٹ فیڈ ہوتا جا رہا ہے. جو ہی فیڈ ہوا, تقریباً یہ سحری کے وقت کی بات ہے, رزلٹ فیڈ ہوا. پہلے بخاری صاحب نے چیک کیتا, راشد ہدایت صاحب نے چیک کیتا, پھر میں خود بیٹھ کے چیک کیتا, پیپراں دے نال ٹیلی کر لیا, ڈن, ٹھیک ہے جی. یہ تو آپ کی 10 دفعہ پہ چیکنگ ہوگی نا, پرنٹ کڈو, کاؤنٹر چیک ہو گیا, پرنٹ کڈو. پھر جس ٹیم نے چیک کی ہے اس نے اسی طرح اس کے بنڈل بنائے ہیں, وہ بند کیا ہے, کاؤنٹ کیا ہے, پیپر بھی دیکھ لیا. پاس پرسنٹیج ہم نے میرے خیال 40 رکھی ہوئی تھی, 40 سے اوپر جتنے ہیں بالکل پرنٹ نکالیں جی. کیا بات, ان کا پرنٹ نکالا, کور جی کمیٹی سائن, یعنی مارجن ہی نہیں دیا کہ کوئی 2 نمبر ہی ہو سکے. انہوں نے کہا جی افطاری سحری کر لی ہے, میں کہ سحری یہ کر کے جانا. زبردست سر. اسی وقت نکال کے, کیا بات, پرنٹ نکال کے, سائن کر کے, سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہم نے لسٹیں ڈسپلے کر دی کہ یہ ریٹرن پاس کر گیا. کیا بات ہے سر, زبردست. اور میں نے نہیں, ایوری بڈی ڈیڈ دا سیم. زبردست. اٹس ناٹ می سر, اس میں 2 نمبر کے چانس تو ہے ہی نہیں نا, بالکل ختم ہو گیا. ہن آ گیا سر اے آپ ہن انٹرسٹنگ گل اس تو اگے شروع ہونی جتنے ساڈے زیادہ چیئرمین لوگ آگے کام کر رہے ہیں. ہن یہاں پہ اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں لو جی میرا ریٹرن پاس. اچھا, فرض کیتا جنگ چ سیٹاں نے 60, میں جنگ میں رہا ہوں تو میں اس کی مثال دیتا ہوں. 60 سیٹیں ہیں, ٹاپ والا ہے 90 نمبروں والا, اور 60 سیٹاں ختم ہو جاندی ہیں 80 نمبراں تے, ٹھیک ہے. پاس پرسنٹیج ہے 40, تے جے باقی 40 نے انہاں کہنا ہی تے پاس ہاں, ویکھو سفارش چل گئی. انہیں یہ تے کہنا ہی نہیں کہ 90 نمبراں والا ہویا سی تے 80 تک ہونا سی, 80 تک میرٹ بننا, حساب ہوگا نا, 80 تک ہی میرٹ بننا نا جنیاں سیٹاں نے. بالکل ایسے ہی, جے تینوں 40 والے نوں بھی رکھنا ہے تو اس سیٹاں چاہیے نے 700. بالکل صحیح بات, سمجھ گیا. ایک یہاں پہ پرابلم آتا ہے کہ نمبر 40 تے مقابلہ جا کے متھا لایا 92 والے نال, ٹھیک. ہن انٹرویو جو نے 20 نمبر, انٹرویو میں جنرل ڈائریکشن کیا ہے کہ اس کا فنڈامنٹل نہ ہو, فنڈامنٹلسٹ نہ ہو. اوکے, یعنی ہوتا ہے نا کہ ذہنی طور پہ اور وہ نفسیاتی طور پہ اس کا بینٹ آف مائنڈ کو بہت فنیٹک اور اس طرح کا نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے, بیلنسڈ ہو بندہ, نفسیاتی کو ایسے نہ لگے کہ کوئی نفسیاتی مریض ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس کا قد ہائٹ شائٹ یعنی اچھا آپ کو اپیرنٹلی لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسمارٹ آدمی ہے, فرض کیا کوئی 6 فٹ پلس قد ہے ہوتا, تو چلو انہوں تسی انٹرویو کو ایک نمبر فالتو دے دو. ادروائز جنرلی پرنسپل کیا فالو ہوتا ہے یہ بھی میں آج سب کے لیے بتا دوں. اچھا, زبردست جی, یہ اگر زبردست چیز ہے. ٹوٹل ہے 20 نمبر, تے 20 نمبراں دے حساب نال جننے ریٹرن چوں نمبر نے اسی پرسنٹیج نال تسی 20 چوں اپنی پرسنٹیج کڈ لو, اونے تواڈے انٹرویو چوں نمبر. کیا بات ہے, لو جی, تاکہ تواڈی یہ بھی ڈسکریشن ختم ہو جائے کہ جناب اے 60 نمبر والے نوں انہاں نے 19 نمبر دے دتے نے تے 90 نمبر والے نوں انہاں 11 نمبر دے دتے نے تے زیادتی کر دتی. کیا بات, ناٹ ایٹ آل. یعنی ریٹرن جو کلیئر کرے گا اس کی ریٹرن کلیئر کرو گے, اگر ریٹرن چوں تواڈے نمبر نے 80
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 80% ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ 80%। ਤੇ 80% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ 20 ਨੰਬਰ ਨੇ ਤੇ 20 ਦਾ 80% ਕੱਢ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ 16 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ 16 + 80 ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਓ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ यहाँ पे क्या आता है ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਅਗਰ ਸੀਟਾਂ ਹੀ 40 ਨੇ ਤੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 20 ਜੋ 20 ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਫੇਰ 60 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ 90 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਸੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਚੋਂ 8 ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ, 20 ਚੋਂ 8 ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ 98 ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ 30 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ 700 ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। तो मेरी जान इशू ये है कि अपने आप इस सारे में मुझे बताएं, जब मुझे कोई सिफारिश करता है ना तो मैं लोगों ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਰਾਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡੂ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ जितने नंबर ने उस हिसाब से उन्होंने तेनों रिटर्न च नंबर दे देने, इंटरव्यू च नंबर दे देने। सर देखिए ना, आप इतने लोगों में से अगर एक बंदा नीचे से उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो उसी वक्त वो रोला डाल जाए। सर कर ही नहीं सकते, सारे रोला पा देंगे। बिल्कुल लिस्ट चो कट के किन्ने बंदे ਨੂੰ राजी करोगे तुसी। बिल्कुल सही। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सारी राम कहानी सुनाने का मतलब है ऐसी कि इस सारे में आप मुझे ढूंढ के दें कि 2 नंबरी कहाँ पे। हाँ, एक और चीज़, रिटन टेस्ट में, इंटरव्यू में फिर ये होता है कि इस साल से, पिछले साल से इंटरव्यू में भी कैमरे कवरेज शुरू कर दी। अच्छा। आई साहब ने कहा इसमें भी कैमरा लगाओ। क्या बात है। फिर उसमें क्या करते हैं कि साथ रिटन का पेपर, इस सारी ट्रांसपेरेंसी के बावजूद भी जिनके इंटरव्यू होते हैं उनके पेपर भी साथ रख लेते हैं कि पेपर जो सवाल पूछो तेरी में, ये तो ताकि अगर बिल्कुल ही कोई बंदा स्टिल एक्सट्रीम कितने इमरजेंट 2 नंबरी कर किस तरह मैनेज कर गया, वो पहुंच गया है, फड़या जाएगा। बिल्कुल सही सर। बल्कि अभी रिसेंट मेरे ख्याल 2 के 3 साल का है कि वो एक जो जाली इन्होंने बना के डॉक्यूमेंट भर्ती हुए थे लोग, मतलब भर्ती तो नहीं हुए थे, जाली डॉक्यूमेंट हो गए थे और वो मेरे ख्याल सलूट से पकड़ा गया था शायद। वो तो निकल गया इंसिडेंट थोड़ा सा। पॉइंट ये है कि इतनी डेलिब्रेट, वेल थॉट आउट प्रोसीजर्स डेवलप करने के बाद और एफर्ट्स के बाद अगर स्टिल जब कोई बंदा ये कहता है ना अल्लाह जी सिफारिश चल गई, देन इट हर्ट्स। सर ये वाकई ही एक बड़ी गलत बात है। और बल्कि मैं आपको अपनी भी मिसाल देता हूँ, हम भी फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं तो अक्सर ये होता है कि किसी का कोई मसला हो जाता है ना तो वो सबसे पहले कॉल करता है, यार मैं ना ये मसला हुआ तो थाने ज़रा कह दें। मैं कह तो अब थाने गए थे? नहीं जी। कोई एप्लीकेशन दी है? नहीं जी। तो मैं कहा मैं क्या कह दूँ, पहले जाके उनसे करें तो सही, अगर वो आपकी बात नहीं सुनते ना फिर मुझे बताएं। तो ये एक लोगों की दिमाग में वो है कि हम थाने फ़ोन करवा के जाएंगे तो हमारा काम होगा। तो ये पता नहीं क्या उनका ये है कि अभी आप देखें कि इस ट्रांसपेरेंसी का रिजल्ट क्या आ रहा है। वाइल्ड लाइफ में भर्ती अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जी पंजाब पुलिस का क्या इनके सिस्टम इतने ट्रांसपेरेंट है। और मुदस्सर रियाज मलिक साहब गवाह है इस बात के कि उन्होंने देखा एंड ही वाज वेरी हैप्पी जो डीजी वाइल्ड लाइफ। उन्होंने कहा यार मैं कप्तान दिल खुश हो गया आप लोगों के प्रोसीजर्स देख के कि इतने डिटेल्ड हैं। बिल्कुल सही कि इसमें कोई 2 नंबरी हो ही नहीं सकती। बल्कि वो शुगल लगा रहे थे, कहते हैं मुझे किसी ने कहा कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट बंदे ने कहा कि यार ये फलाना बंदा जरा ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡੀਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਸੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जबरदस्त। तो मतलब पॉइंट ये है कि ये ट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर कि एक तो लोग सिफारिश करते नहीं है, अगर करें तो दे नो इट कि जे पास होना है तो डंडी पट्टी होना है। बिल्कुल ठीक। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ, बिल्कुल ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। इसी में एक्साइज एंड टैक्सेशन के अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव द ऑनर कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह भर्ती का प्रोसेस मुकम्मल किया। इसका उससे पहले हमने कस्टम्स का हमने उनको चीज़ें करवा के दी। इसके बाद हमने नार्कोटेक्स इनका जो ये है वाइल्ड लाइफ का हमने किया। अभी नार्कोटेक्स जो एक्साइज का नार्कोटेक्स विंग है उनकी लेडी कांस्टेबल्स का हमारे पास आई है रिक्वेस्ट, वो भी हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत अच्छा एक करने जा रहे हैं डीजी खान में और राजनपुर में,
بلوچستان جو بارڈر ملٹری پولیس ہے اور بلوچستان لیویز ہے, ان کی بھرتی بھی الحمدللہ ہم کرنے چاہ رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اتنا کچھ کرتے جا رہے ہیں, اس کا آپ کو ملے گا بھی کچھ یا بس اپنا سر اس تو بڑا ریوارڈ کی ہے کہ تہاڈا دل مطمئن ہے نا. ایک محکمہ این ٹی ایس کو پیسے دیتا ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کو پیسے دیتا ہے کہ یہ ہماری بھرتی کر کے دیں, تو آپ میں اس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کہا تو چاہیے نا کہ آپ کے ریسورسز نہیں لگتے, آئی صاحب کو کہا کہ سر اس پہ اتنا زیادہ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر چل رہا ہے تو یہ کریں. تو آئی صاحب کا پتہ سوال جواب کیا تھا, آئی صاحب کہتے ہیں کہ یار میرٹ پہ بھرتی جہاں یہ مطمئن ہے کہ اس میں کہیں 2 نمبری نہیں ہوئی اور جو ڈیزرو کرتے تھے ان کو نوکری مل گئی ہے, اس سے بڑا ریوارڈ کیا ہے؟ کیا بات ہے, تو اس سے بڑی سیٹسفیکشن کیا ہے؟ کیا بات, ٹھیک ہے نا. تو یہ سیلوٹ ہے ان تمام آفیسرس کو, ڈی آئی جیز, ایس ایس پیز, ایس پیز, ڈی ایس پیز, انسپیکٹرس, سب انسپیکٹرس, کانسٹیبلس, ڈاؤن ٹل وہ سویپر جنہوں نے ان جگہوں پہ صفائیاں کی ہیں, دے آل ڈیزرو سیلوٹ, کہ جن کی ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن کی وجہ سے الحمدللہ تمام وہ محکمے, نہ صرف پولیس بلکہ باقی محکمے جو ٹرسٹ کر رہے ہیں آج شفافیت پہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بھرتی پولیس ان سے پولیس سے کروانی ہے. تو دس از این آنر فار دا پنجاب پولیس اینڈ کریڈٹ گوز ٹو دا آف کورس آئی جی صاحب, جن کی قیادت میں سارے آفیسر, یہ وہی آفیسر ہیں جن پہ لوگ پورا دن کرب کرتے رہتے, کام نہیں کر دیتے, کر دیں, دے آر ڈوئنگ دیز ونڈرز. سر کروانے والا ہو نا, کام کروانے والا ہو تو کیوں نہیں کوئی کام کرے. اور یہ جو ساری میں نے آپ سے ساری گفتگو کی ہے, اس کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے چیلنج کرتا ہوں, ہوائی بات کوئی نہ کرے, میں چیلنج کرتا ہوں, کسی کا جینوئن ایشو ہے میرے ساتھ رابطہ کرے, میں حاضر ہوں. لیکن اگر کوئی اس کے باوجود کوئی کہتا ہے کہ اس میں کوئی لوپ ہول ہے, مجھے بتائیں, ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری اس میں کسی میں بیلا فائڈی نہیں ہے, الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس ایک بھی کمپلینٹ اس بات کی نہیں ہے کہ وہ چور دروازے تو ہو گیا تو میں نہیں ہویا, وہ سفارش تو ہو گیا تو میں نہیں ہویا. 1-2 لوگوں نے ریٹاں کیتیاں کہ لو جی وہ فلانے دا میرٹ ایجنسی تے مینوں رکھ لیا, وہ میں منگوا کے پیپر منگا کے انہوں سامنے بٹھا کے دسیا, میں پتر تیرے نمبر 62 نے, یہ نمبر 72 نے, تو نہیں ہو سکتا, تینوں میں 50 20 جو 25 نمبر بھی دے دیا تو نہیں ہو سکتا. تو منیا ان کے سر بالکل تسی ٹھیک کہہ رہے. نہیں سر, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو ناظرین, آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں, جنہوں نے بھی ابھی اپلائی کیا ہے یا آگے اپلائی کریں گے پولیس میں بھرتی کے لیے, تو یہ تمام چیزوں کو فالو کریں. اور خاص طور پر جو انٹرویو کے حوالے سے بہت بڑی بات بتا دی ہے, پہلے ہی بتا دیا کہ نمبر کیسے ملنے ہیں, تو اس چیز سے جو ہے نا وہ آپ سفارشیں اور یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی محنت کریں, ریٹن ٹیسٹ پاس کریں, فزیکل ٹیسٹ میں پاس ہوں, اور آپ کی جاب جو ہے وہ, میرا خیال ہے کہ جس طرح کا یہ سسٹم فالو کیا جا رہا ہے, آپ اگر اس میں واقع ہی پاس ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی نہیں پنجاب پولیس جوائن کرنے سے روک سکتا. تو اجازت دیجیے. چوہدری صاحب, میں تو دس رہا سا کہ اجازت اجے نہیں دینی. ٹھیک ہے. میرے چاچا جی نے انہیں کہا یار ہے منڈا نکا تے نے ایف اے کیتا ہوا ہے, تینوں کتے بھرتی کروا دے, وہ بھرتیاں آئی نے. اچھا. میں چاچا جی اپلائی کرا دیو. ٹھیک ہے, اپلائی کر دیو, اگر ہوئے گا تو ہو جائے گا. لیکن انہوں نے کیا ہونا ہے کہ یار ڈی آئی جی, وہ تو میرا چاچا آپ بھی پولیس چو ریٹائر ہوا ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, سارا کچھ جانتا ہے. اچھا. ہوں چاچے اور نے پہلے تو انہوں سارے پرنسپل ہی ہونا چاہیے سی کہ ڈی آئی صاحب دابا مار دے جمع ہو جاتی. سر بالکل ہے جی. انہیں کہا گل ہے پتر, یہ قد پورا نہیں. ہوں چاچا پتر نو بھی جانتا ہے کہ پتر کھینچتا, انہیں کوئی نہیں سفارش کرنی. تو میں پھر چاچا گل مک گئی نہیں, لیکن سنیا یہ جڑے مکینک مکونک والے نے یہاں قد گھٹ بھی چل جاتا ہے, یعنی انہوں کی لمیٹیشن ہوئی. بالکل صحیح. تو میں کیا تھی اتنے چیک کرا دیو. اتنے گئے تو چاچے اور کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ کول تو ڈپلوما 6 مہینے کا, سانو سال کا چاہیے. اچھا, کی ہے سر, 6 مہینے کا ڈپلوما ہے, سارے کاغذ سانو سال کا چاہیے, اسی یہ نہیں رکھ سکتے. انہوں نے ایپلیکیشن ریجیکٹ کر دیتی. کیا بات ہے. تو سر میں تمہیں دس رہا, تسی جو مرضی کہہ لو. دیکھیں نا, جب آپ کا مطلب میرا چاچا ہے, میں بینگ ڈی آئی جی, ہاں جی میرا کزن ہے, میں بینگ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 2. کیا بات ہے. وہ دے کاغذ کے اندر پورا پنجاب ہے, وہ دے کاغذ میں نہیں کرا سکیا جمع. تے الحمدللہ نہ میں کسی نو کیا ہی کہ زبردستی کرو, یہ بھی گل نال تو سر زبردست. ٹھیک ہے, زبردست. میرا پوائنٹ ہے کہ تسی جڑے جا کے نا ساڈی پرابلم ہے, اسی سسٹم تے ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ کائنڈلی یہاں روکیے گا جی, آئیے میم, آئیے, تشریف لائیے, بیٹھیں, تشریف رکھیں جی, کنٹینیو کریں یہاں سے جی, پلیز تشریف رکھیں.
تشریف رکھیں. چائے کافی جو بھی پینی ہے پلیز بتائیں, بالکل جھجکنا نہیں ہے, آپ بتائیں ان کو. جی. تو ڈپلوما 6 مہینے کا, میں اگر جعلی ڈومیسائل تے لوگ آ جاندے نے تو یار میں کسی نے فون کردا, ہو سکتا ہے مینوں اگلا نہ کر دیندا, بالکل, یا مینوں اگلا اکاموڈیٹ کر لیندا, لیکن میں اپنے ضمیر نوں کتھے لے کے جانا سی. بالکل. وہ جڑے باقی 1,33,000 لوگاں نے اس دفعہ اپلیکیشن دتی. اچھا. تے وہ جڑے 1,33,000 نے جنہاں دے کسے دا بھی کزن پولیس چ DIG نہیں ہے, پھر انہاں دا کی قصور ہے؟ بالکل ٹھیک. تو میرا ضمیر نہیں مندا میں کسی نوں فون کر کے کہاں کہ اے 2 نمبری کر دے, میں کسی نوں کیوں امتحان چ پاواں؟ اور اسی طرح کسی دا بھی الحمدللہ دل نہیں کرتا. ہیو ٹرسٹ ان یور سیلف. ابھی جتنے بھی آگے انشاءاللہ ریکروٹمنٹ آ رہی ہے, آئی اشور یو میرٹ کے اوپر ہوگی, اور سسٹم اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا کہ کسی کو اختیار ہی نہیں رہا کہ انہوں فالتو نمبر دے سکے. کیا بات ہے. کسی کو اختیار ہی نہیں رہا کہ انہوں پیپر کروا سکے یا کسی نوں پیپر دکھا سکے. پہلے وہ آئی صاحب نوں پتہ ہوندا, اور کسی نوں پتہ ہی نہیں ہوندا پیپر دا. بالکل ٹھیک. تے جتھے جانا ہوندا اوتھے تے پیپر صبح 8 بجے یا 8:30 بجے پہنچدا, اور اسی وقت اور وہ بھی ای میل تے پہنچدا, تو اسی ویلے پرنٹ ہوندا, وہ پرنٹ باہر نکل نہیں سکدا. اس واسطے اپنے آپ پہ ٹرسٹ کریں, اپنی محنت کریں, دوڑ لگائیں, ایکسرسائز کریں, آپ کی چھاتی کا ایشو نہ ہو. اپنا جنرل نالج, میں آپ اس کے کمپوننٹس بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, موٹے موٹے جو پیپر کے ہوتے ہیں, تاکہ آپ اس کی تیاری کریں. اس میں مطالعہ پاکستان ہے, انگلش, اردو کا تھوڑا تھوڑا پورشن ہے, جنرلائزڈ میٹرک لیول کا. اوکے. مطالعہ پاکستان, انگلش, اردو, اسلامیات, اور اس کے علاوہ لاجک کے کچھ کویسچنس پچھلے سال سے شامل کیا شروع کیے ہیں, اور روٹین کی, اور اس کے علاوہ جنرل نالج کا. یعنی تقریباً جنرلی یہ 6 کمپوننٹس ہیں جن میں سے آپ کا 100 نمبر کا پیپر بنتا ہے, ٹرو فالس ملٹیپل چوائس کویسچن. یعنی صرف اسی کو دیکھ لیا جائے اسی کے اندر آپ رہ کے اپنی تیاری کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریٹن پاس کر لینا از ناٹ ایوری تھنگ. ریٹن کی ویٹیج ہے رکھا ہوا ہے کہ 100 میں سے 40 نمبر, لیکن اگر سیٹیں پوری ہو جاتی ہیں جنہوں نے 80 نمبر لیے ہیں وہاں تک, تو ظاہر ہے جو 40 سے 80 کے درمیان والے لوگ ہیں ان کی ایلوکیشن نہیں ہوگی. یہ سول سروس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, PMS میں بھی ایسے ہوتا ہے کر کے لوگ کہ سب کی ایلوکیشن نہیں ہوتی. تو اس لیے اس پروپیگنڈا سے اور اس مینٹل اس ایشو سے باہر نکلیں, کوشش کریں محنت کرنے کی. ہمیں ہمارے سینئر تھے جنرل زبیر حیات, اس وقت ہی واز CEO آف مائی یونٹ. تو کسی نے ان سے اسی طرح پوچھا تو انہوں نے کہا بیٹا دیر از آلویز اے پوزیشن ایٹ دا ٹاپ. زبردست. تو جدے 90 نمبر نے نا, وہ ٹاپ تے نہیں, ضروری نہیں کہ 90 والا ٹاپ تے, دیر از آلویز پوزیشن ایٹ دا ٹاپ. 10 نمبر 90 تو بعد اجے سٹل موجود نے, تو 91 لے کے ٹاپ تے آ جاؤ. بالکل صحیح. آپ محنت کریں, اور محنت کرنے سے کسی نے, اگین جنرل زبیر حیات کو میں کوٹ کر رہا ہوں جی, بڑے ہمارے بہت لرنڈ, اور ظاہر ہے 4 اسٹار جنرل پیک ہے ہماری آرمی کی ماشاءاللہ. تو وہاں سے ریٹائر ہوئے ہیں. تو ان سے کسی افسر نے پوچھا لیفٹیننٹ ٹو کیپٹن پروموشن ایگزام کے سلسلے میں کہ سر کوئی گیس دستے ہو. وہ بہت میتھوڈیکل اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ہارڈ ورک. کیا بات ہے. تو ہارڈ ورک کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. زبردست. پھر اسی طرح ہی ہمارے کیپٹن ہمدانی تھے, تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہارڈ ورک از لائک اے پوٹینشیل انرجی جو کائنیٹک میں تبدیل ہوتی ہے, ویسٹ نہیں جاتی. تو اس لیے اپنے آپ محنت کرنے کی جو ہے نا وہ عادت ڈالیں. ڈپریشن اور اس طرح کی جو رنگ بازی ہے نا آج کے دور کی, ان سے باہر نکلیں, پڑھنا شروع کریں, محنت کرنا شروع کریں. کسی دور جو صبح صبح فجر دے لوگ اٹھتے سن تے باقاعدہ نا وہ جسم نوں تیل شیل لا کے لنگوٹی کس کے نا, تے وہ تے اننے مہنگے بوٹ بھی نہیں سن آئے, نہ ایندیاں سڑکاں سن, ننگے پیری باہر دوڑتے سن تے ڈنڈ بیٹھ کے مارتے سن, تے انہاں دی طبیعت ٹھیک ہوندی, تے 1.6 کلومیٹر بھی پاس کر جاندے سن. تے ہن تے سانوں معذرت نال گندا لفظ ہے, کتے طرح سانس چڑھیا ہوندا, زبان باہر نکلی ہوندی, اسی 100 میٹر دوڑیے. تے اپنے آپ کو کیپ یور سیلف فزیکل فٹ, محنت کریں, ایفرٹ کریں, اخبار پڑھا کریں, اور اگر آپ محنت کریں گے آئی ایشور یو میرٹ کے اوپر یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. سر بہت شکریہ. جی ناظرین, تو آپ نے سنا کس طرح سے آپ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے فزیکل ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں, ریٹن ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مین چیز جو ہے وہ انٹرویو پاس کر سکتے ہیں, اور اس کا پروسیس کیا ہے. تو کسی سے سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ محنت کریں,
اور بھرپور محنت کریں اور کوشش کریں کہ جتنے میکسیمم نمبر لے سکیں. آپ نے 40 نمبرز کو اپنے ذہن میں نہیں رکھنا, میکسیمم نمبر جتنے آپ لیں گے, کیونکہ آپ کی جو ایلوکیشن ہے وہ سیٹس کے مطابق ہوگی. تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ نمبر لیں. اور ملک صاحب نے آپ کو سارے ٹپس بھی بتا دیے کہ پیپر کس طرح سے آئے گا, انٹرویو کس طرح سے ہوگا, فزیکل کیسے آپ پاس کر سکتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ جو بھی محنت کرے وہ ضرور کامیاب ہو اور پنجاب پولیس کو جوائن کرے. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.